صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے قحط سالی کی شکایت کی۔ اس سے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے اپنے فقر کی شکایت کی، تنگ دستی، آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اس سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے شکایت کی میرے باغات خشک ہو گئے، آپ نے اس سے بھی یہی فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ ہم نے ان سے عرض کی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے کہ یہ مختلف شکایتیں لے کر مختلف لوگ آئے، آپ نے سب کو ایک ہی بات ارشاد فرمائی استغفار کرو استغفار کرو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں نے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا ہے، ان آیات کو سمجھ کر میں نے عرض کیا ہے کہ جب حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، وہ تم پر بھرپور بارش فرمانے والا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ آپ نے جو اس وقت حکایت سنی اور جو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، جو اس سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، خلاصہ مطلب اس کا ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام بنیادی اور اصولی نعمتیں استغفار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بکثرت استغفار کیا کریں تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہوں۔ اگر ہم کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے بن جائیں تو استغفار کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی بہار ہیں، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے توبہ کرنے کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے ایک راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم سے ایک خوشی نکال دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرے رب عز و جل میں نے گناہ کر لیا ہے تو مجھ کو معاف کر دے، تو اس کا رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کرتا ہے بس وہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا تو اس کو معاف فرما دے۔ اس کا رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کر لیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ بس اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کا گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس سے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پس وہ جو چاہے کرے۔ لفظ یہ جو حدیث پاک میں یہ جو جملہ ہے پس وہ جو چاہے کرے، اس کی شرح میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اس بندے کو گناہ کرنے کی کھلی چھٹی نہیں ملی کہ وہ جو چاہے کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر خواہشات نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ کر شیطان اس پر جب غالب آ جائے اور وہ مغلوب ہو جائے، ایسی صورت میں جب بھی گناہ کرے گا پھر اس پر نادم ہو کر توبہ کرے گا تو میں اس کو بخشتا رہوں گا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بہت زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ نے تم کو استغفار کی اسی لیے تعلیم عطا فرمائی کہ وہ تم کو بخشنا چاہتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔